دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، نوازشوں پر حضور قبلہ عالم کی خدمت میں مؤدبانہ التماس ہے کہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے اور اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں نوازیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، کافی لمبی نشست ہماری کوتاہی اور کافی طویل، ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے ان دوستوں سے گزارش بھی کی کہ اب اختتام کیا جائے، لیکن وہ سارا جو ایک رسمی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی مجھے بیٹھنا پڑا، مجھے خود یہ کہتے ہوئے شرم ہو رہا ہے۔ دوستو، الحمدللہ جو کچھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہنچنے اور بیٹھنے اور آنے کی توفیق دی ہے، ہمیں نظر رکھنا ہے ان اشیاء پر، ان چیزوں پر، اس امانت، اس ودیعت پر جو کہ ہمیں یہاں حاصل کرنی ہے۔ دوستو، کتابیں، استاد، سکھانے والے دنیا میں ہر جگہ آپ کو ملیں گے، لیکن جو ہمارے مشائخ سودا بیچتے ہیں، جو دکان کی ہے جہاں سے وہ چیز ملتی ہے، اس چیز کی پہچان ہم میں سے کتنے لوگوں کو ہے؟ مجھے شک ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو اس نعمت کو جانتا ہو۔ ہمارا حال وہ تو نہیں ہے جس طرح کہ ایک لکڑہارے شخص کو جو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جاتا تھا اور جا کر اپنے گزر بسر کے لیے لکڑیاں جمع کرتا تھا اور پھر وہ اپنے گدھے پر لاد کر شہر میں بیچتا تھا، تو کہیں کسی جبل پر چڑھتے ہوئے کسی غار میں سے اسے ایک چمکتا ہوا پتھر ملا، تو اس چمکتے ہوئے پتھر کو اس نے پہچانا نہیں، اس کی قیمت نہیں سمجھی، حالانکہ وہ ایک قیمتی لال تھا، اس نے وہ اٹھا کر اپنے گدھے کے کاندھے میں باندھ دیا کہ کیونکہ اس کو سب سے زیادہ وہ گدھا عزیز تھا۔ دوستو، وہ جو لال تھا اس نے اپنے خیال میں اس کی قدردانی کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے قدردانی کی؟ لال کا یہ مقام تھا کہ گدھے کے کاندھے میں باندھ دیا جائے۔ دوستو، اگر ہم اور آپ کو پہچان نہیں ہے اس نعمت کی جو ہمارے مشائخ اپنے توجہ باطنی سے ہمیں دیتے ہیں، جو قلب میں ملتا ہے، جو قلب میں رکھنے کی چیز ہے، جیب میں نہیں، کانوں سے سننے کی وہ بات نہیں دوستو جو میں آپ کو یہاں بتا سکوں۔ یہ کن گاڑھا وکنی کے بیا کن گنہیج، ہمارے سندھ کے عظیم شاعر فرماتے ہیں یہ تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور سننے والا بنا رکھا ہے، اور تمہیں ناز ہے اپنے کانوں پر کہ میں سن سکتا ہوں جیسا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں، میں توجہ دلا رہا ہوں اس چیز کی طرف۔ وہ کہتے ہیں بے وقوف، ایسے کان تو گدھے کو بھی ہوتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب کیسے کان ہونے چاہیے؟ یہ کن گاڑھا وکنی کہ بیا کن گنے، جو ان کانوں کی بات، کن کانوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کیسے ہونے چاہیے؟ ان کی وصف کیا ہے؟ ان کی خصوصیت کیا ہے؟
جنی سان سنیج سندھی سپریاں گالڑی، وہ کان چاہیے جس سے محبوب کی بات تیرے سمجھ میں آئے۔ دوستو وہ دل کے کان ہوتے ہیں، دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دل کے کان ہوتے ہیں۔ کتنوں کو ہم میں سے وہ کان میسر ہیں؟ وہ آواز جو اللہ والوں کے زبان سے نکلتی ہے، وہ ہمیں ان کے حلق سے نکلتی ہوئی، ان کے منہ سے باہر آتی ہوئی، ہمارے کانوں میں پہنچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کی مجال نہیں کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکیں۔ وہ ان کا کلام نہیں ہوتا، ان کا گفتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا گفتگو ہوتا ہے جو ان کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن شناس ہر ایک کو اس چیز کی نہیں۔ میں اپنی حال پر دیکھوں، میں خود اس لسٹ میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں کہ مجھے بھی اس چیز کی تمنا تو ہے، لیکن میں ابھی پا نہیں سکا ہوں۔ وائے افسوس، صد بار افسوس کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ دعا فرمائیں کہ جب تک کچھ دن باقی ہیں، شاید وہ نعمت جس کو ہم محبت کہتے ہیں، جس کو ہم عشق کہتے ہیں، جس کو ہم معرفت کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کا قرب کہتے ہیں، وہ نعمت ہمیں میسر آ جائے۔ ایک بات پر فخر ہے جس پر فخر کرنا بھی چاہیے، میرے پاس علم نہیں، میں علم بھول چکا ہوں، مجھے کوئی کتاب نہیں آتی۔ اگر کسی چیز پر فخر ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جے ہی جاتے ہی تب بانی بارو چلج۔ بھائی میں گناہگار ہوں، آپ سب سے بڑھ کر۔ میں اپنے حالات کو دیکھتا ہوں تو شرمساری ہوتی ہے، گردن اوپر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، میں شرمسار ہوں، بے حد شرمسار ہوں۔ میرے اندر حرص ہے، میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر سب خرابیاں موجود ہیں۔ لوگ تو کچھ بھی سمجھتے ہوں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ بھائی حقیقت تو ہر ایک اپنی جانتا ہے۔ آپ کی خوش عقیدت مندی اور حسن ظن اپنی جگہ، لیکن میں اپنی حالت بیان کر رہا ہوں۔ ایک اندھا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں لالٹین لے کر گھوم رہا تھا۔ میرا مثال اس اندھا تھا، وہ لالٹین لے کر، رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گھوم رہا تھا، وہ اندھا ہے، نابین ہے۔ تو آنکھوں والوں نے اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا، کہنے لگے بھائی اندھے کو کب لالٹین کی ضرورت پڑی؟ اندھے کو کیسے لالٹین کی ضرورت پڑی؟ اندھے کا لالٹین سے کیا واسطہ؟ اندھا لالٹین سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ اس اندھے نے کہا ہنسو مت، پہلے میری بات سنو۔ میں نے تو اس لیے لالٹین ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کہ تاکہ آنکھوں والے راستہ پا سکیں، آنکھوں والے گڑھوں میں نہ گریں، آنکھوں والے کہیں ٹھوکر نہ کھائیں۔ میں نے اس لیے ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہے۔ دوستو اس کے سامنے کوئی دے نہیں کہ مجھے جیسے اندھے کو بھی آنکھیں دے دے تو میں بھی روشنی سے فائدہ پاؤں۔ جے ہی جاتے ہی تب بانی بارو چل جی، یہی ایک ہے نقد جو تمہیں بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے۔ جو سودا تم خریدنے آئے ہو، جو سودا تم خریدنے آئے ہو یہاں، اس سودے کے لیے نقد چاہیے، اس سودے کے لیے پیسے چاہیے۔ وہ نقد میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ دادیم ترا از گنج مقصود نشانے، دادیم ترا از گنج مقصود نشانے، ماں نہ رسیدیم شاید تو برسی۔ کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اس منزل پر پہنچتے ہوئے ان کا نظارہ کیا ہے کہ کیسے پہنچے وہ اس منزل پر۔ ہم تو ابھی کبھی اونچے اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں۔ اس لکڑی کی طرح جو پانی میں تیر رہی تھی، کبھی ڈوب جاتی تھی، کبھی ابھر آتی تھی، تو اس نے پکارا کشتی کو جو ساتھ میں سواریوں کو لے کر بڑے بہت ہی روانی سے، بہت ہی سبک انداز میں
آرام دہ طریقے سے سواریوں کو یوں لے کر جا رہی تھی کہ سواریوں کو پتہ بھی، بیٹھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ تو لکڑی نے پکار کر کہا کہ کیا حال ہے، تو بھی لکڑی، میں بھی لکڑی، میں ڈوب رہی ہوں اور تم جا رہی ہو، فرق کیا ہے؟ تو اس نے کہا فرق ہے، تو ایسی لکڑی ہے جس کو کسی استاد کا ہاتھ نہیں لگا ہے، میں وہ لکڑی ہوں جس کو کسی استاد کا ہاتھ لگا ہے۔ میرا کمال نہیں، لکڑی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، استاد کا ہاتھ لگنا بڑی بات ہے۔ تو وہ میں نقد بتا رہا تھا کہ وہ نقد جو یہاں چلتا ہے وہ کیا ہے؟ جے ہی جاتے ہی تب بانی بارو چل جی، جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں میرے مولا، ہم خطا کار ہیں، ہم عیبوں میں پر ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے تیری نعمتیں استعمال کر کر کے پھر تیری بے فرمانیاں کی ہیں، ہم نے تیری حدود کو توڑا ہے، ہم نے تیرے نبی کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کے ساتھ محبت نہیں لگائی، ہم نے محبت لگائی تو پیسے کے ساتھ لگائی، ہم نے محبت لگائی تو اولاد کے ساتھ لگائی، ہم نے محبت لگائی تو جائیداد کے ساتھ لگائی۔ کیوں؟ اس دولت پیسے کے کمی پر پریشان ہو گئے، تڑپنے لگے، پیسے کم ہو گئے، تڑپنے لگے، جائیداد میں نقصان ہوا تو نیند اڑ گئی، بیٹا اگر بیمار ہوا تو ہم نے اپنی آرام، اپنے کھانے پینوں کو بھلا دیا، لیکن اے میرے مولا کبھی بھی لوٹ کر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا رب وہ مجھ پر بھی راضی ہے یا نہیں، کبھی اس کے فرمان کی خلاف ورزی کر دی، لیکن دل میں سندھیے میں چاہے بھنجوری کو نہ بھرو، کوئی ہمارے اندر شرمساری ہی دل میں نہ آئی۔ تو اے میرے مولا لیکن ایک بات ہے کہ تمہارے دوستوں کے ساتھ تعلق ہے تو جیسے بھی ہیں، ایسے ہیں یا ویسے ہیں، خطا کار ہیں یا خطا کار نہیں، لیکن ہیں تمہارے غلام، ہم ہیں تمہارے بندے، جے ہی جاتے ہی تبیبانی بارو چل جی، حجت ہو تو پنو اسیمو کمینی کہی۔ جو میرا محبوب ہے، جس سے میرا پیار ہے، جس کے ساتھ میرے دل کا پیچ لگ چکا ہے، ازل سے میں ان کے پلے میں باندھی گئی ہوں، تو کیا تمہیں اور مجھے فخر کرنا چاہیے؟ میں یہ سوچوں کہ میں صاحبزادہ ہوں تو اس لیے لوگ میرا ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، میں معتبر ہو گیا، اس لیے کہ اتنے لوگ میری اٹھ اٹھ کر تعریفیں کرتے ہیں تو میں بڑے مرتبے پر پہنچ گیا، اس لیے کہ لوگ مجھے سائیں سائیں کہتے ہیں تو واقعی میں کوئی سرکار بن گیا۔ یہ سوچ نہیں، جس نے بھی سوچ دل میں رکھی وہ اس مقام سے، اس قرب کے مقام سے نیچے گرا دیا گیا، وہ اس کی مرضی ہے، وہاں کسی کی حجت نہیں چلتی۔ کبھی بھی یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ چونکہ میں قریب ہوں، چونکہ میں نے ان کی خدمت کی ہے، چونکہ میں نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو اب تو میرے مزے ہی مزے ہیں۔ کبھی بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تیرا دوست تجھے ٹھکرا دے۔ کوئی دنیاوی دوست میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں محبت حقیقی کی بات کر رہا ہوں، اس میں معرفت کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، جن کی محبت کے ذریعے اللہ نے ہمیں جو دیے ہیں وہ صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں۔ کبھی بھی ہو سکتا ہے بھائی تم چلے جاؤ، کیونکہ تم جیسے تو ہزاروں یہاں گھومتے پھرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ جو لوگ اپنی ذات پر نظر رکھیں گے، جو لوگ اپنے علم پر نظر رکھیں گے، جو لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے وہ یہاں پر نہ آئیں، بھلے مولوی ہوں، بھلے مفتی ہوں، بھلے فاضل ہوں، بھلے وہ کسی بھی میدان کے بڑے چیمپئن ہوں، لیکن ان کی یہ جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو وہ آئیں گے جو جان اور اپنی روح کو فدا کرنا جانتے ہیں، جن کو اپنی جان سے پیار ہے، جن کو اپنے مال سے پیار ہے، جن کو اپنے
اپنے گھر سے اپنی جائیداد سے پیار ہے، غیر اللہ کی محبت میں پھنسے، ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں آئے کیوں، دور بھاگ جاؤ بھائی۔ ہمارے مرشد کہتے تھے جے بھائی غفاری تھیاں تو مرد میدان جو تھی، اگر تو غفاری اور بخشی ہے تو میدان کا مرد بن کر کے دکھا، تمہیں اونچ اور نیچ سے واسطہ پڑے گا، امتحانات آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، مذاقیں بھی اڑائی جائیں گی، تمہیں سینکڑوں طرح سے آزمایا جائے گا، لیکن تجھے مرد میدان بننا ہے، کیونکہ آخر وقت میں، اختتام میں اگر تو ڈٹا رہا تو کامیابی تیری ہے۔ جے بھائی غفاری تھیاں تو مرد میدان جو تھی، نہ تو بھجی پاسے تھی متا غفاری بھی لجائے، ورنہ تو چھوڑ دو دوستو، راستے کھلے ہوئے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ باب کچھ اور ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مثنوی شریف پڑھی جا رہی تھی حضرت مخدوم محمد راشد کی روزہ دھڑی رحمت اللہ علیہ کی دربار میں، تو درس کوئی اور پڑھ رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہم مولویوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیر زبر پیش پر ہی نظر رکھتے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ بالکل ہی غافل ہوتا ہے۔ تو دوران درس وہ ایک مولوی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ حضور اس نے یہ شعر غلط پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ جب درس پورا ہوا آپ نے فرمایا کس نے اعتراض کیا تھا کہ یہ شعر غلط ہے؟ تو اس نے کہا کہ صحیح میں نے۔ آپ نے فرمایا آ گیا۔ آپ نے فرمایا مثنوی مولانا روم کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی حضور بالکل پڑھی ہے جناب فلاں استاد کے پاس۔ پڑھتے ہو؟ صحیح میں کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ بھائی پھر جب تم پڑھتے ہو تو کبھی آنکھوں میں آنسو آئے؟ مختوم صاحب نے، پیروزہ دھڑی مختوم راشد صاحب نے فرمایا کبھی آنسو آئے؟ وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا ایسے تو کبھی بھی نہیں، مثنوی میں نے پڑھی ہے، آنسو نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا بابا وہ کوئی اور مثنوی ہے جس کی تو بات کر رہا ہے، یہ کوئی اور مثنوی ہے، تم جا کر اپنی مثنوی پڑھو۔ بیت وہی، اشعار وہی تھے، کتاب وہی تھے، الفاظ وہی تھے، وہ کیا چیز ہے جس کے فرق کی وہ بات کر رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس چیز تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ایک اللہ والے کو انقباض ہوا، یعنی کہ اس کے دل میں قبض کی کیفیت پیدا ہو، بڑے بزرگ کی اولاد میں سے تھے، تو وہ رات دن روتے تھے اے میرے مولا یہ میرے دل میں جو بسط نہیں ہو رہا ہے، کھل نہیں رہا ہے، انشراح نہیں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ان کو یاد آیا کہ میرے والد نے ایک درود مجھے بتایا تھا، حضرت سلمان فلواری نام ان کے والد، انہوں نے مجھے جو درود بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ پڑھنے سے دیدار رسول ہوتا ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے۔ انہی دنوں میں اس طریقے نقش بندیے کے بزرگ حضرت فضل رحمہ گنج مراد آباد، بڑے ہی نفیس، بڑے ہی عظیم، بڑے ہی فائز انسان، محدث تھے۔ تو وہ بھاگم بھاگ ان کی خدمت میں گیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا کہ حضور میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ میرے دل کا انشراح نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے درود شریف بھی اپنے دادا کا بتایا ہوا پڑھا ہے، لیکن ابھی بات نہیں بن رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا درود؟ اس نے درود سنایا، فرمایا اس کی معنی کر۔ دیکھو اللہ والوں کی کیا کیا حکمت ہے۔ اس نے معنی کی جو اس کو آتی تھی، جس طرح ہم کرتے ہیں، اے میرے اللہ رحمتیں بھیج، درود و سلام بھیج حضور پر۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، پیار والی معنی کر، پیار والی، عشق والی معنی سنا، عشق والی معنی سنا۔ پھر اس نے وہی معنی کی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، عشق والی معنی سنا۔ اس نے کہا حضور مجھے عشق والی معنی نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا تو پھر سن۔ انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیار کرتے ہیں حضور سے،
محبت کرتے ہیں حضور سے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیار کرتے ہیں حضور سے۔ صل کی معنی انہوں نے پیار کی۔ اے ایمان والو تمہیں بھی عشق کرنا چاہیے رسول سے۔ جیسے یہ بات سننی تھی اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی، اس پر جذبے کی کیفیت آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل کے پردے ہٹ گئے اور میری کیفیت جو قبض والی تھی وہ کھل گئی، اور میرے اندر وہ فیض موجزن ہو گیا، وہ عشق پیدا ہو گیا۔ ہر چباشی باش لیکن اندر کے دیوان باش، یہ دیوانگی دوستو دیوانوں کے پاس ملتی ہے، ان کی خدمت میں رہ کر ملتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے ملتی ہے۔ تو اس نعمت کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں جو کہ ہمیں یہاں مل سکتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا، اتنا کچھ عطا کرے گا، اور جلد ہی عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیکن یہ بشارت ہم امتیوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ ہمارے لیے جو بنیادی چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو سب محبتوں سے، سب تعلقات سے بالکل ہی آزاد کر لیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بے شک اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو تمہارے قلوب کو دیکھ رہا ہوتا، تمہارے نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا۔ تو وہ قلوب میں جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ صورت کو بھی نہیں دیکھتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو بھی نہیں دیکھتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لیاقت کو بھی نہیں دیکھتا، اس کو بے نیازانہ انداز میں نواز دیتا ہے۔ دولت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں دوستو، مال اور ملکیت یہ تو ہر ایک کو ملتی ہے، گناہگار کو بھی، نیکوکار کو بھی، فاسق کو بھی، فاجر کو بھی، کافر کو بھی، مسلم کو بھی، عیسائی کو بھی، یہودی کو بھی، سب کی۔ میں تو خیر کثیر کی بات کر رہا ہوں، ایسی دولت کی بات کر رہا ہوں جو تقسیم کرنے والے تھے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، مجھے اللہ دیتے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ محبت الہی، وہ عشق رسول، وہ جو حضور نے صحابہ میں تقسیم کر دی تھی کہ ان کو وہ نعمت مل گئی، ان کو وہ دولت مل گئی، ان کو وہ عظمت مل گئی، ان کو وہ شان یعنی کہ عشق مل گیا کہ جس کے بعد ان کو اور کسی چیز کی تمنا ہی نہیں رہی۔ ایسے لوگ دنیا میں ناپید ہو چکے ہیں، ایسے لوگ آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو دوستو ہم اور آپ اس نعمت کو پانے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اس صحبت میں بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا، اس کا ایک ذریعہ ہے، اس کا ایک راستہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح یہ نعمت، یہ دولت، یہ عظمت ہمیں مل سکتی ہے بس، اور اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں، اس چشمے سے سیراب ہو جائیں، اس چشمے سے سیراب ہو جائیں جو چشمہ اللہ کی محبت اور معرفت کا میرے شیخ کامل نے یہاں کھولا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں، بے شک بڑے پیار ملتے ہیں، بڑی عزتیں ملتی ہیں، لیکن جو خاک اللہ آباد میں ہمیں سکون ملتا ہے، مٹی پر بیٹھ کر بھی جو ہمیں اطمینان ملتا ہے، جو فیض ملتا ہے، اور کہیں کسی جگہ نہیں ملتا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے جو آپ کے روح اور قلب کو سیراب کر دیتی۔ جسم کی سیرابی کا سامان آپ کو ہر جگہ ملے گا، لیکن محبت والوں کے ہاں بیٹھ کر، مستوں کے ہاں بیٹھ کر آپ کو روح اور قلب کی سیرابی کا سامان ملتا ہے۔ تو دوستو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جو ایک بنیادی چیز ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی قرب ہوتا ہے، اس کی رحمت کا نزول دلوں پر ہوتا ہے۔ وہ ذکر سب بہترین ہیں، لیکن ان سب اذکار میں بہترین ذکر قلبی ہے۔
وہ کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ طریقہ یہ ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں، جہاں کہیں بھی ہوں، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ دل میں رہنا چاہیے کہ آپ کا دل ہر وقت ذکر کر رہا ہے، آپ کا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ توجہ، یہ تصور، یہ خیال، یہ فکر، یہ سوچ دل میں رکھنی ہے۔ آپ چاہے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں یا کہیں اور ہوں، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، یہ توجہ جب آپ دل میں قائم کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ مردہ دل بیدار ہو جائے گا، آپ کا غافل دل شاغل ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لوگ جاتے تھے تو ان کی عزت و تعظیم کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیتے۔ تو ایک ایسا آدمی گیا وہاں پر، اس نے اس پر اعتراض کیا کہ حضور یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب دیا، بھائی یہ لوگ بایزید کی وجہ سے عزت نہیں کر رہے ہیں، یہ پتہ ہے تمہیں کہ کس لیے یہ میرے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر بادشاہ کسی بھی اپنے درباری کو اپنی خلعت بخش کر، اس کو تاج پہنا کر کسی بھی علاقے میں بھیج دے تو وہ لوگ سارے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے، اس کی تعظیم شروع کر دیتے۔ اگر اگلے دن اس کی خلعت اس سے چھین لے اور اس کے وہ تاج یا جو کچھ بھی ٹوپی اس سے چھین لے تو پھر وہ ویسے کا ویسا ہو۔ مجھے جو تعظیم مل رہی ہے وہ اس زیور کی وجہ سے مل رہی ہے جو اللہ نے وہ روحانی زیور مجھے پہنا دیا ہے، اس زیور کی وجہ۔ یہ زیور میری ملکیت نہیں ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میری ملکیت نہیں، یہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ لوگ تو اس زیور کی تعظیم کر رہے ہیں، مجھے کون جانتا؟ مجھے تو کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، جن لوگوں نے اس حقیقت کو پہچانا تو ان لوگوں نے اس تعظیم، اس توقیر کو اپنا ذاتی کمال، اپنا ذاتی استحقاق نہیں سمجھا، بلکہ یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ورنہ تو ہم جیسے جن کو ذرا سی عزت ملے، ذرا سا پیار ملے تو بعض اوقات ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی کمال تھا، یہ ہمارا ہی مرتبہ تھا، یہ ہمارا ہی شان تھا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ گیدڑ ایک ٹپے پر جا کر بیٹھ گیا تھا تو اس کے ذہن میں یہ سودا سما گیا تھا کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ سودا سما، ایک بڑا سا ٹیلا بنا ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھا کوئی جانور نہیں ہے تو وہ اس ٹیلے پر چڑھ گیا تو اس کے ذہن میں سودا سما گیا۔ ہمارے حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ چوہے نے گند کھایا تھا، غلاظت کھائی تھی تو اس کے ذہن پر نشہ چڑھ گیا، چوہے کے دماغ میں نشہ چڑھ، اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے بچائے، تو نشہ چڑھ گیا۔ تو وہ زور سے کہنے لگا کہ گربا کہاں ہے، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ اس خمار، گند کے خمار کی وجہ سے اس کے ذہن پر نشہ چڑھ گیا تھا۔ تو دوستو، اس دلدل میں ہم کبھی بھی نہ پھنسیں۔ ایاز قدر خود بشناس، وہی بات جے ہی جاتے ہی تبھی بانی بارو چل جی، حجت ہو تو کنو اسی منہ کمینی کے ہی، ہو جا پائن پیر میں تے جتی نہ جہی۔ وہ جو پاؤں میں پہنتے ہیں میرے محبوب، اپنے پاؤں میں جو جوتی پہنتے ہیں، میں تو اس جیسی بھی نہیں ہوں۔ آنے وسارے وے ہی تن محبوبن کے کیا رہا، جنہوں نے اتنا نوازا ہے مجھ جیسے ناکارے کو، اتنا نوازا ہے، اتنا قرب دیا ہے، تو میں کیسے ان کو بھلا سکتا ہوں؟ ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے یہ مقام، یہ اعزاز، یہ شان، یہ شرف میسر ہوا ہے۔ تو میرا تو کام ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی شکر ادائی کروں اور اپنے مرشد، اپنے شیخ کی طرف روحانی طور پر متوجہ رہوں، اور جو کچھ بھی انعام ملے میں سمجھوں یہ میرے عمل کا نتیجہ نہیں، میرے شیخ کا صدقہ ہے، ان کے نگاہ کا صدقہ۔ تو میں ذکر کی بات عرض کر رہا تھا کہ ذکر آپ کریں، انشاءاللہ
اس سے بےحد قلب کو تسکین ملے گی، زبان تالو کے ساتھ چسپان رہے، توجہ دل میں رہے، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، سوئے یا جاگے ہوں، توجہ دل میں رہنا چاہیے کہ دل آپ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ قلبی ذکر ہے جس کی آپ سب کو اجازت ہے۔ جب یہ ذکر آپ دل میں شروع کریں گے انشاءاللہ یہ دل کا دروازہ کھل جائے گا، وہ نورانیت، وہ فیضان، وہ روحانیت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور وہ عرفان آپ کو ملے گا جس کو عشق کہتے ہیں، جس کو محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت ہی آگے ہیں۔ وہ شدت محبت، محبت کی زیادتی، محبت کی کثرت، اسی کو ہی عشق کہا جاتا ہے۔ وہ عشق جس کی دولت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جب شمع روشن ہوتی ہے تو پروانہ بھی آتا ہے، مکھیاں بھی پہنچتی ہیں، لیکن مکھیاں ادھر ادھر گھوم پھر کر کے بھاگ جاتی ہیں، لیکن جب پروانے کی باری آتی ہے تو وہ دیوانہ وار شمع کے اوپر قربان کر دیتا ہے اپنی جان کو۔ وہ شعر ہمارے حضرت سرمد کا فرماتے تھے کہ اے سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن۔ اب ہم اگر اس عشق کا کچھ ذرا چاہتے ہیں تو ہوس دل سے نکالنی ہوگی، ہوس دل سے نکالنی ہوگی۔ سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہند، اے سرمد عشق کا غم جو ہے کسی بھی ہوس زدہ شخص کو نہیں ملتا۔ سوز دلے پروان مگس را نہ دہند، وہ جو سوز، وہ گداز، وہ تڑپنا، وہ جل مرنا، وہ قربان کرنا اپنے آپ کو شمع پر، یہ مکھی کو کبھی بھی نعمت نہیں ملتی۔ عمر باید کہ یا رعایت بکنار، سرمد این دولت ہمہ کسرا نہ دہند۔ ایک عمر چاہیے کہ دوست ہمارے دوست اسانجے بھاکر میں اچھی ہوئی، دوست ہمارے گلے لگ جائے، اس کا قرب ہمیں مل جائے، اس کا حضور ہمیں مل جائے، لیکن یاد رکھو عمر باید کہ یا رعایت بکنار، سرمد این دولت ہمہ کسرا نہ دہند۔ یہ ہر ایک حصے میں نہیں آتی، لیکن دوستو یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس نعمت کی پہچان ہمارے دل میں آئے، اس کی تمنا دل میں رکھیں، اس کی تمنا دل میں رکھیں۔ ہم تمنا رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بھی ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی یہاں ذکر والوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ذکر والوں سے ہمارا پیار ہے، قیامت کے دن اگر اور کہیں بھی نہیں ان عاشقین کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے، جہاں ان کی جوتیاں ہوں وہاں ہمیں بیٹھنے کا موقع مل جائے، تو فرماتے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ دولت ہمارے لیے کافی، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن عشق والے جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو بے شک اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کو بشارتیں دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کوئی غم نہیں ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے وہ جب عاشق قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس کو سلا دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بایزید جب بستامی طریق نقشبندیہ کے سالار وہاں گئے تھے تو فرشتوں نے ان سے دریافت کیا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو بایزید نے کیا جواب؟ عشق والوں کی میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا ان کی زبان ہی کچھ الگ ہوتی۔ انہوں نے کہا او فرشتو، میں دور سے سفر کر کے آیا، میں یہاں بادشاہ کی در پر پہنچا ہوں۔ جب کوئی بادشاہ کے در پر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کیا جاتا، یہ تو بادشاہ کے در پر آنے والے سے یہ تو نہیں پوچھا جاتا کیا لائے ہو، وہاں تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا چاہیے۔ یہ عشق والوں کی زبان سمجھو، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا لائے ہو،
بادشاہ کے دربار میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا چاہیے، تو انہوں نے نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے، انہوں نے جنت کی کھڑکی کھول دی، بایزید رونے لگے۔ بایزید طریقے نقش بندی کے سالار رونے لگے، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، رو کر کہنے لگے کہ اس نعمت، اس میزبانی کا فائدہ کیا جس میں میزبان ہی نہ ہو، جس کی زیارت ہی نہ ہو، جو خوش آمدید ہی نہ کہے، تو وہ بغیر میزبان کے ان نعمتوں کو وہ کیا کرے گا؟ مجھے تو میزبان کا دیدار چاہیے۔ وہ دوستو، یہ عاشقوں کی سوچ ہوتی ہے۔ حور و قصور کے طلبگار تو بہت ملیں گے، جنت کے طلبگار تو بہت ملیں گے، نماز کو اس لیے پڑھنے والے، پیشانیاں رگڑنے والے اس نیت سے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن کوئی ایسے بھی تو ہونے چاہیے جو اس لیے کر رہے ہوں کہ مالک مختار کا دیدار مل جائے۔ بایزید کہتے ہیں، اے میرے مولا، اگر تیرا نظارہ جہنم میں ہو جائے تو مجھے جہنم منظور ہے، اگر تیرا نظارہ جنت میں نہیں ہوتا تو جنت مجھے نہیں چاہیے، اگر جہنم میں ہو جاتا ہے تو مجھے جہنم میں ڈال دو، مجھے تیرا نظارہ چاہیے، جہنم کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جہنم کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے اگر کام ہے تو اس سے ہے کہ تیرا دیدار چاہیے، تیرا لقاء چاہیے۔ وہ حدیث مبارکہ، کیوں نہیں ڈرتے جہنم سے؟ ہم پر ذرا سی چنگاری جلد کو لگ جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، جہنم کی تپش کیا ہوگی، جہنم کی گرمی کیا ہوگی، اس کا اندازہ ہم اور آپ یہاں نہیں بیٹھ کر سکتے۔ وہ ایک کہتا ہے کہ قبر میں تیرے زلف کا ایک تار میں لے جاؤں گا، قبر میں تیری زلف کا ایک تار میں لے جاؤں گا، تاکہ مجھ پر کرے سایہ محشر کی تپش میں۔ وہ حور و قصور کی بات نہیں کر رہا ہے کہ محبوب تمہارے زلف کا ایک تار چاہیے، نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہے، اور روزوں کی بات نہیں کر رہا ہے، حج اور عمرے کی بات نہیں کر رہا ہے، محبوب زلف کی ایک تار چاہیے، بس یہ میرا عمل ہے، قیامت کے دن جب تپش ہوگی تو تیرا یہ زلف جو ہے وہ میرے لیے سایہ ہوگا۔ وہ ان کے لیے جنت ہے، وہ محبوب کے زلف کی ایک تار ان کے لیے جنت ہے۔ ہم تو پیٹ کے پجاری ہیں، ہم تو نفس کے پجاری ہیں، ہم تو کھانے پینے کے شوقین ہیں۔ بھائی کہاں ہے وہ خون دینے والے مجنو، کہاں ہے وہ جان دینے والے مجنو، کہاں ہے وہ لوگ جن کی محبت کی ابتدا ہوئی تھی تو انہوں نے اٹھتے ہوئے لیلا کہا تھا، پہلا لفظ ان کا لیلا تھا، لیلا لیلا کہتے ہوئے عشق یوں بڑھتا گیا، یوں بڑھتا گیا، یوں بڑھتا گیا کہ لیلا سے تو پیار ہوا، لیلا کے گھر سے تو پیار ہوا، لیلا کے کھڑکیوں سے تو پیار ہوا، لیلا کے دروازوں سے تو ان کو پیار ہو گیا، لیلا کے گلیوں کے روڑوں سے ان کو پیار ہو گیا، لیلا کے گلیوں میں گھومنے والے کتوں سے بھی ان کو پیار ہو گیا۔ ان کی عشق کی منزلیں دیکھو کیسے اوپر جا رہی ہیں۔ اب ان کو صرف لیلا چاہیے۔ اے عاشق اللہ کے، اے اللہ کے عاشق اور اس کی محبت کی دعویٰ کرنے والے، عشق مولا کہ کمز لیلا بود، لیلا کا مجنو اتنی منزل پر پہنچے اپنے عشق مجازی میں، اور تم اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو صرف سوال کرتے ہیں اپنی خواہش کا، جو ہمارے نفس کو چاہیے، شادی ہو جائے، پیسے مل جائیں، نوکری مل جائے، دولت مل جائے۔ عاشق کہتے ہیں کہ تو مل جائے، عاشق کہتے ہیں مجھے تو چاہیے، عاشق کہتے ہیں اگر جہنم میں تیرا دیدار ہو تو جہنم مجھے چاہیے۔ اور اس کی گواہی حدیث دیتی ہے، واقعی وہ نہیں ڈرتے اس سے، اس کی گواہی حدیث دیتی ہے۔ میرے آقا و مولا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی حضور کا غلام، حضور سے عشق کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، فرماتے ہیں جب جہنم کے اوپر سے گزرے گا وہ کہے جہنم
سکڑ جائے گا، جہنم ڈر جائے گا، جہنم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، جہنم چیخنے لگے گا، وہ کہے گا رخ رخ یا مومن اطفأ نورک ناری، خدا کے لیے جلدی گزر جاؤ۔ جہنم کہے گا خدا کے لیے جلدی گزر جاؤ، مجھے عذاب نہ دو۔ ارے بھائی جہنم کو بھی کوئی عذاب دیتا ہے کیا؟ جہنم تو روح کو عذاب دیتا ہے، جہنم کو عارف عذاب دیتے ہیں۔ جہنم کو عذاب دینے والے عارف ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں اللہ کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ جہنم کو عذاب دینا چاہتا ہے اپنے عارف کو وہاں سے گزار دیتا ہے۔ ان کے دلوں میں جو نور ہے معرفت کا، ان کے دلوں میں جو عشق ہے اللہ کا، وہ ہر آگ سے زیادہ جلن رکھتا ہے۔ ان کے اندر وہ الاؤ بھڑک رہا ہوتا ہے، اس میں وہ تپش ہوتی ہے کہ دنیا تو کیا، جہان بھر کے کسی چیز میں وہ تپش، وہ گرمی، وہ اثر نہیں ہوگا جو ان کے عشق کی آگ میں تپش ہوتی۔ بھائی اس لیے میں نے کہا تھا ہو جس کو جان و دل عزیز تیری گلی میں آئے، بھاگ جاؤ، جس کو بھاگنا ہے بھاگ جاؤ۔ یہاں پر کھانے پینے کی باتیں نہیں چلیں گی، یہاں دولت اور پیسے کی ہوس نہیں چلے گی، یہاں تو سر کا سودا ہوتا ہے دوستو، یہاں تو سر کا سودا ہوتا ہے۔ وہ عاشق کہتے ہیں کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز۔ اے میرے مولا تو نے اپنے دیدار کی قیمت لگائی ہے کہ دونوں جہانوں سے منہ موڑ لو، دنیا کی بھی طلب نکال دو، جنت کو بھی بلا دو، جنت کو بھی بلا دو، اور پھر مجھے پکارو، پھر میرا حضور چاہو، پھر میرا دیدار چاہو۔ وہ رو کر کہتا ہے میرے مولا یہ تو بڑا سستا سودا ہے، یہ اتنی آسانی، اتنا سستا پن، تھوڑی قیمت بڑھنی چاہیے۔ یعنی کہ ان کو دیدار اللہ کا اتنی بڑی دولت ہے ان کے لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے دوستو یہ غم عشق کا غم ہے، اس سے ڈرو مت، بزدل نہ بنو۔ جو تیرے دل میں جو غم ہے، تم خوش قسمت ہو جو غم عشق تمہیں ملا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سرمد غم عشق بول ہوس رانہ دہن، وہ غم عشق سے ڈرو مت۔ عورتوں کی طرح جو معمولی چیزوں سے بعض اوقات ڈرتی ہیں، اس طرح ڈرو مت۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ نعمت ہے، یہ دولت ہے، یہ خزانہ ہے، یہ سرمدی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ میری آقا کی سنت ہے، یہی میری آقا کی سنت ہے۔ سجدے بڑے کر لیے، رکوع تو نے بڑے کر لیے، عبادتیں بڑی کر لی تو نے، لیکن یہ دولت کچھ اور دولت ہے۔ یہ چیز، یہ سب نمازوں کا روح ہے، سب عبادتوں کا روح ہے، یہ حج کا روح ہے، یہ عمرے کا روح ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے حج، تیری عبادتیں، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کی نظر میں اگر غم عشق تیرے دل میں نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ صحیح دل میں بڑا غم ہے، میں ڈر جاتا ہوں، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو تباہ ہو گیا ہوں، پھر پوچھتے ہیں کہ کسی وظیفہ والے سے رابطہ ہو جائے اور کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ وہ میرا غم ختم ہو جائے۔ او بے وقوف، جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو زندگی بھر دعا کرتے ہیں کہ اس غم کا ایک ذرا چاہیے۔ دین دین دار را، دنیا دنیا دار را، ذرہ درد دل اتار را۔ شیخ فریدی دین فرماتے ہیں کہ دین دیندار کو مبارکباد ہو، اس کو بھلے دین مل جائے، اس پر ناز کرتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، دنیا دار کو دنیا مل جائے۔ فرید کہتا ہے اے میرے مولا عشق کا ذرہ مجھے، ایک تھوڑا سا ذرہ مجھے۔ یہ ایک ہے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، جس طرح ام المومنین کی غالب روایت ہے
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواصل الفکر و دائم الحزن، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مزلزل فکر میں رہتے تھے اور ہمیشہ حزن کی کیفیت میں رہتے تھے۔ بھائی عاشق کا اور کام بھی کیا ہوتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر اللہ کا عاشق کوئی ہوگا؟ جس کے دل میں عشق آتا ہے، جس کے دل میں عشق آتا ہے اسی کو پتہ ہے۔ سندھی میں چوندہ نانگ کھادن جی خبر، نانگ جے ڈنگ جی خبر ونی نانگ کھادن کھا پوچھو، نانگ جے ڈنگ جی خبر ونی نانگ کھادن کھا پوچھو۔ اے حلوے کھائن وارا، اے مرغیوں پلاؤ بریانیوں کھائن وارا، تو کہ عشق جو ڈنگ کون لگوا؟ تجھے عشق نے ابھی ڈسا نہیں ہے، ابھی تو دیکھ کر تو ڈر رہا ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے بڑھتا ہے، ایک قدم آگے 10 قدم پیچھے۔ اے بے وقوف، قسمت تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، نصیب تمہیں بلا رہا ہے، اور تو رضائی اوڑھ کر خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حیف ہو تیرے حال پر، صد بار حیف۔ تو یہ عشق کا ڈنگ جس کو لگ جاتا ہے، پھر وہ حقیقت میں اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے۔ میں کہوں کہ زندگی ہوتی ہی اسی غم عشق سے ہے، زندگی ہوتی ہی اسے غم عشق سے ہے۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، کوئی شاعر کہتا ہے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔ قبول ہے، قبول ہے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔ تو لوگوں، یہ جو تکالیف غمناکی دل کو لاحق ہوتی ہے، یہ خدا کی دین ہے، اس سے ڈرو مت۔ بلکہ اگر اس میں درد کی کیفیت بھی شامل ہو جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی دودھ تمہیں مل جائے، میٹھا میٹھا دودھ، بڑا گرم اور اچھا، مزہ آئے گا، لیکن وہ کہے کہ بھائی اس میں میں چینی ڈال دیتا ہوں، وہ چینی اس میں مکس ہو گئی تو کہے گا بھائی یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ وہ تمہارا میزبان کہے کہ بھائی چینی کی جگہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں روح افزا شربت، بھائی واہ واہ یہ تو اور اچھا ہو گیا۔ پھر اس میں کوئی اور خوشبو کے لیے الائچی یا کوئی اور چیز بھی ڈال دے تو پھر تمہاری کیفیت مزے کی جو ٹیسٹ ہے، اس کا ذائقہ ہے، اور بھی بڑھتا چلا جائے۔ تو دوستو، جب یہ تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں، دکھ سکھن جی سوں ہے گھوریا سکھ دکھن تک، جو تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں اس کو دودھ سمجھو اپنے لیے۔ اگر اس میں وہ محبت درد اللہ کا بھی شامل ہو جائے تو پھر ایسے سمجھو دودھ میں ملائی بھی ہے تو اس کے ساتھ چینی بھی ہے۔ جسم کی صحت اپنی جگہ، روح کی صحت تمہیں ملے گی۔ مرنا سے اگئی موا سے مری تھن مات، وہ پہلے ہی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ موت ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، موت ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، وہ پہلے ہی اسی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، یہ یار کے پار کی باتیں ہیں، جہاں میرا یار بستا ہے۔ پار سمجھتے ہو؟ پار، پار ہم کہتے ہیں علاقے کو، یہ یار کے پار کی باتیں ہیں۔ اس بات کی لذت ہر ایک نہیں جانتا۔ بھائی حلوے کھانے کے لیے بھی منہ چاہیے، تو یہ یار کے پار کی باتیں ہیں۔ بھائی کوئی ایسا بھی بندہ تو ملے جو یار کے پار کی خبریں سنائے کہ یار کیسا ہے، میرا یار کیسا ہے، میرا یار کیا چاہتا ہے، میرا یار مجھ پر خوش ہے، کیا مجھ پر راضی ہے۔ کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے دوستو، کوئی ایسا بھی پیامبر ہو،
کوئی ایسا بھی پیغمبر ہو؟ ہم تو بے پر ہیں، ہمارے پاس تو کوئی پر اور بال نہیں ہے کہ اڑ کر وہاں پہنچے، بس امیدوں کے چراغ روشن کر کے بیٹھے ہیں، بس آس لگائے بیٹھے ہیں، دروازے پر سر جھکا دیا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا ہے، پرواہ نہیں ہے تو محبوب کا دروازہ نہیں کھلتا تو کیا ہو، دنیا والے دنیا والوں کے دروازوں پر بھل جائے، جو بڑے بڑے ایم پی ایم این ایز ہیں، جو ہیں بھلے ان کے پاس جائیں، یہ چوا کہیں کھیوں دین کہیں کھیوں دنیا، عشق اصل کا انعام کیوں تھے، کیسا بھی ہے در نہیں کھلتا، پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے، یابم یا نیابم جستجوئی می کنم، کچھ ملے نہ ملے جستجو جاری رہنی چاہیے دوستو، یابم یا نیابم جستجوئے می کنم، حاصل آید یا نہ آید آرزوئے می کنم، جستجو کرنا میرا کام ہے، پکارنا اس کو میرا کام ہے، اس پر جان قربان کرنا تیرا اور میرا کام ہے، اپنی جو کچھ دولت ہے اس پر نچھاور کر دینا ہمارا کام ہے، آگے اس کی مرضی ہے، آگے اس کی مرضی ہے، جو چاہے، اگر وہ چابک بھی مار دے تو بھی محبوب کے ہاتھ کے چابک کی لذت کیا ہوگی؟ کیوں چابک کھانے پر چیختے ہو؟ یہ تو بھی مجھے دیکھو چابک کس نے مارا؟ تو دوستو ہم اور آپ اس محبوب کے علاقے کی باتیں کریں، یا اس جمع ہوئے ہیں کہ محبوب کے علاقے کی جو دریا کے اس پار ہے، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہ اس علاقے میں آتی ہیں، اس علاقے میں وہ ٹھنڈی ہوائیں جب پہنچتی ہیں دلوں پر تو دلوں کو مسحور کر دیتی ہیں، دلوں کو پرنور کر دیتی ہیں، دلوں کو معمور کر دیتی ہیں، اور دلوں پر سرور چھا جاتا ہے، نور آ جاتا ہے ان دلوں میں۔ وہ ہمارا کام ہے جس طرح ہم کر رہے تھے کہ اس دروازے پر رہنا، اور کیا کام کرنا؟ وہ ایک شعر ہے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، بھئی تم سب کا یار ہوگا نا کوئی، لیکن آج ہم اپنا یار ہم نے ایک اور ڈھونڈ نکالا ہے جو سب یاروں سے زیادہ حسین ہے، جو سب یاروں سے زیادہ شفیق ہے، اور وہ جمیل ہے، وہ حسین ہے، وہ خوبصورت ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو، اس کے حسن کی باتیں ہم نے آقا کی زبانی سنی ہے۔ ان اللہ جمیل، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے۔ حضور کیسے؟ حضور نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں، حضور نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں، ہمیں یقین ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہماری آنکھیں اس طاقت نہیں رکھتی کہ اس کو دیکھ سکیں، لیکن دوست اس امیدوار کی طرح تم بھی اپنی سیج تو بچھاؤ، اس سیج پر پھول بھی بچھا دو، اس پر خوشبو بھی چھڑک دو، اور بیٹھ کر وہاں دعائیں مانگو کہ میرا محبوب کب آئے گا۔ سونے کی بات نہیں کر رہا ہوں دوستو، میری طرح پڑے رہو گھوڑے بیچ کر، نیند کرنے والی بات نہیں کر رہا ہوں، جاگ کر بیٹھ جاؤ۔ کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اب کیا ہو، اب کیا ہو؟ وہ اے سیل اشک، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ کوئی اور تو خواب، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو مجھے محبوب تک پہنچا دے۔ اے آنکھوں کے آنسوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بہو اتنے بہو اتنے بہو کہ دریا ہو جائے اور مجھے بہا کر یار کے پاس لے۔ تو دوستو یہ رونے والی آنکھ یہ بڑی نعمت ہے، یہ خدا کے پیار کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے وہ اس کو عطا کر دے۔ تو آج وہی خوشبو ہم یہاں
محسوس کر رہے ہیں میرے محبوب کی خشک. بے وہ جام ہم نے ابھی تک نہیں لنڈھایا، وہ نہیں آپ نے، جو محبت الہی کی میں پیتے ہیں، جو عشق الہی میں پیتے ہیں، ان مستوں کو دیکھا ہے. ان مستوں کا دیکھنا کم نیک نہیں دوستو. ان مستوں کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ محبت کی میں کے جام لنڈا رہے ہیں. ان کا دیکھنا ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. اگر وہ کچھ قطرے دے دیں اس شراب کے، پھر تو کیا کریں. بر کریمہ کا رہا دشوار نیست، سخیوں پر کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ایک دو قطرے اس شراب معرفت کے ہمیں بھی مل جائے تو سخیوں کے لیے کیا مشکل ہے. وہ جب مالک کھانا کھاتا ہے اور روٹی کھا رہا ہوتا ہے، سالن کھا رہا ہوتا ہے، تو گھر کا کتا آ کر قریب بیٹھ جاتا ہے، وہ دیکھ تک رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہوگا، اس کے دل میں کیا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. وہ کتا کیا سوچ رہا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن وہ دیکھ رہا. ہو سکتا ہے کتے کو مالک سے اتنا پیار ہو کہ اس کے چہرے کو تک رہا ہو. ہم کہیں گے کہ وہ بھوکا ہے، لیکن کتا کیا سوچ رہا ہے، اس کو مالک سے پیار ہے، اس کے چہرے کو تک رہا ہے، اس کی بھوک ختم ہو رہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ مالک کبھی مجھے بلائے گا تو اس کے قدموں میں سر رکھ کر میں اپنی پونچھ ہلاؤں گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی کتا لالچی ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ جب وہ ہڈیاں پھینکے گا تو میں اڑا لوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو دوستو وہ مست اگر بیٹھے ہیں، وہ ہمارے مالک، ہمارے یار کی طرف سے دیے ہوئے وہ نعمتیں، وہ شراب لنڈا رہے ہیں، تو ہم بھی کتے کی طرح وہاں بیٹھ جائیں. دوست سندے درجو تو کتو تھی تو گزار، دوست سندے جو تو کت تھی تو گزار، کن کپینی کی نہ کچھ تو کتا کتائی. تجھے اس پر پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے کتا کہا گیا. او بے وقوف، اللہ والے کہتے ہیں کہ کتا ہم سے بہتر ہے. اللہ والے کہہ رہے ہیں کتا ہم سے بہتر، اور تجھے غصہ ہے. غصہ پڑتے ہیں لڑانا خاصتا ہے، غصہ آ جائے، وہ کہتا ہے کتا، دوسرا آگ بگولا ہو جائے، وہ اس لڑائی کے لیے. اللہ والے کیا کہتے ہیں، وہ کتے کا نام سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مالک کرتا ہے بھوکا ایسا. اگر اس کو بھگا دے پھر بھی نہیں بھگتا. اگر وہ اس کو مار مار کر دور ہاں کر پھر اس کو بلائے تو وہ بھاگتا ہوا چلا آتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ بڑا ہو گیا، وہ نیچے ہو گئے. ازاں بر ملائک شردار تند ہو گئے، قدرت ایس نہ پنداشتن. بھائی کتا اگر کوئی کہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کتے کی اچھائیاں بھی تو بھی تو سوچو، خوبیاں کتنی پائی جاتی ہیں. ایک اللہ والے کو ایک شخص نے ایسے کرنا نہیں چاہیے، ایسے کرنا نہیں چاہیے، وہ کوفوں کا طریقہ ہوتا. اس نے کہا کہ میں مرید اس کا بنوں گا، لیکن اس کو دعوت دیتا ہوں. بات طویل ہو گئی، میرا وہ لمبا ہو گیا. تو انہوں نے دعوت دی. وہ جب وہ بزرگ صاحب حسب وعدہ ان کے دروازے پر پہنچے تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. بزرگ نے، اس درویش نے دروازہ انہوں نے کھولا. وہ دیکھ کر کہنے کہا حکم. نے کہا تھا آپ نے بلایا تھا. اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا. تو اللہ والے وہیں سے واپس لوٹو. اگر مجھے ایسا کوئی ہوتا اور قمر ہاشمی صاحب جیسا پاورفل عالم تو وہ اس کو وہیں ڈانٹ پلا دیتا. تو وہیں سے لوٹ گئے. جب وہ آگے چلے گئے تو پھر اس نے پیچھے سے بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ آئے ہو تو کھانا کھا کر ہی جائیں. سوچ زاویہ نگاہ ہمارا بالکل مختلف ہے، عاشقوں کا بالکل مختلف ہے. بھائی کوے کی چال میں اور مور کی چال میں بڑا فرق ہوتا ہے. چال تو دونوں کی ہوتی ہے، بڑا فرق.
اللہ والے جب اس نے کہا آؤ آئے ہو تو کھانا کھا کر ہی جاؤ، تو پھر لوٹ آئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو اس نے پھر کیا کیا؟ کہا کھانا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، مجھے پتا ہے، پھر میرے پاس کھانا، پھر واپس چلے۔ اس نے اس طرح 4-5 مرتبہ یہ حرکت کی۔ آخر میں وہ قدموں گر پڑا، اس نے کہا حضور مجھے معاف کریں، میں آپ کو آزما رہا تھا، آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، آپ کی بڑی اعلیٰ شان ہے۔ تو وہ رونے لگے، میں نے کیا شان ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو اتنی مرتبہ جانے کو کہا تو چلے گئے، جب بلانے کو کہا تو آ گئے، پھر میں نے بے ادبی میں کہا پھر آ گئے۔ رو کر کہنے لگے بھائی یہ کیا خوبی ہوئی، یہ خوبی تو مجھ سے بہتر کتے میں ہوتی ہے۔ میں تو 3-4 مرتبہ، کتے کو 20 مرتبہ بلاؤ آئے گا، بھگاؤ بھاگ جائے گا، تو یہ خوبی کیا ہو؟ اس معاملے میں تو کتا ہم سے آگے ہے۔ دوستو زاویہ نگاہ تبدیل کرو، زاویہ نگاہ تبدیل کرو۔ عشق یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ آج جو کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے عشق ہے عشق ہے عشق ہے، عشق کوئی کھیل نہیں ہے دوستو کہ ہر کوئی کھیلنا شروع کر دے۔ منصور کو جو عشق ہوا تھا، جو شبلی کو عشق ہوا تھا، جو جنید کو عشق ہوا تھا، جو بایزید کو عشق ہوا تھا، جو امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق ہوا تھا، اس عشق کو پڑھ کر کے دیکھو۔ بہرحال تو اس طوالت میں اب جانے سے احتراز کرتے ہوئے میں جو کوئی بھی میں نے گفتگو کی ہے اس کا اختتام کرتا ہوں۔ اب ایک ہی بات آپ کو کہہ دی جاتی ہے کہ بھائی ایک کے بن جاؤ اور پکے بن جاؤ، بس، اور اس کے بننے کی کوشش نہ کرو۔ چھاکھوں ونی چھو بیلی بیہی بین جو، چھاکھوں ونی چھو بیلی بیہی بین جو، وٹ کنجک کریم جی جگ جو والی جو، سکھیو ہوں دو سو جن جو عشق اللہ سی۔ دولت کی فراوانی آئے سکون نہیں ملے گا، اللہ کا عشق چاہیے دوستو۔ تو اب آخر میں ذکر کا میں طریقہ عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے مراقبہ ضروری ہے۔ یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ ذکر کا رکھے، خواتین مرد سب کو اجازت ہے یہ مشق ذکر کی کرتے رہیں، اور مراقبہ روزانہ کچھ ٹائم پابندی سے کریں، بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، توجہ دل کی طرف لگائیں کہ دنیا و معافیہ کچھ بھی نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہ مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، صحبت بہت ضروری ہے، صحبت میں آمد و رفت رکھیں، جہاں جہاں فقراء رہتے ہیں وہاں حلقہ ذکر کا اہتمام کریں، اور اپنے تنظیمی کو مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ جیسے ابھی باڈیز کا اعلان ہو رہا تھا، صوبہ سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس ذکر کی، اس محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ کسی پر کوئی الزام تراشی نہیں، کسی پر کوئی کیچڑ اچھالنا نہیں، یہ محبت کی دعوت ہے، بس ہم محبت کی دعوت دیتے چلے جائیں۔ جو جتنا بھی سخت جواب دے اسے مت گھبرائیں، منافقی نہ کریں، صحیح محبت ہو دل میں، صحیح محبت۔ یہ منافقی کو اللہ جان رہا ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ تو یہ دعوت اور پیغام کا، نماز پنجگانہ ادا کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، اور وضو بنائیں تو مسواک دیں، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امامہ شریف باندھیں، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ داڑھی مبارک کو 4 انگل کے برابر رکھنا، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنے بھی میرے دوست یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ ہاتھ باندھ کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو، کسی کی خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور ہم آپ کے یہاں آنے پر اچینجے ہیکار منہ ساری دے سپری، وہ کہتا ہے اے میرے دوست اگر میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں واللہ یاد کرتے رہتے ہیں آپ کو، ہمارے رشتہ دار بھی آپ ہو، عزیز بھی تم ہو، قرابت داریاں بھی تم سے، بات جو میں وہ
کہہ رہا تھا دل میں محبت اور پھر جہنم پر گزرنا وہ ادھوری رہ گئی، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع. اچیں جے ہیکار منہ ساری دے سپری، پیریں دھریاں پمبڑیوں ہند وچھایا ہا. وہ بزرگ فرماتا ہے جو میری آنکھ کے ابرو ہیں وہ تیرے پاؤں تلے بچھا دوں، اور تیرے لیے بستر کچھ اور نہیں، میں اپنے بال تیرا بستر بنا دوں. ساجن سب جمار ہوں تو گولو تھی تو گزارے. ہم آپ کے آنے پر بڑے بہت ہی خوش ہیں اور آپ کا بہت شکریہ، اور اس طرح آتے رہیں گے اور میرے محبوب کے اس آنگن پر یہ رونقیں ہم رہیں نہ رہیں یہ جاری رہیں، اور یہ ذکر کی محفلیں جاری رہیں، یہ محبت کا پیغام ملتا رہے. جو کوئی بھی ہے جہاں کہاں کا رہنے والا ہے جیسا کیسا بھی ہے ہمارا دوست ہے، ہمارے سر پر ہمارے آنکھوں پر. تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور جن احباب نے ان بڑے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کوشش کی ہے ان کو شاباش شاباش شاباش، اور ان کو مبارک ہو. امید ہے کہ آئندہ مزید 2 چند 4 چند وہ بہتر کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جس طرح معمول ہے کہ لوگ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں، جس کی بھی نیت ہو وہ بیعت کی نیت سے یا توبہ کی نیت سے جس طرح پڑھنا چاہے تو وہ دوست دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور خواتین بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعائے خیر جامع دعا. میں مشکور ہوں خانقاہ سراجیہ سے وہاں کے سجادہ نشین کے فرزند تشریف لائے ہیں، میرے استاذ محترم، میرے تربیت کنندہ سائیں قبلہ رفیق امن شاہ صاحب، ہمارے محترم معظم سائیں قبلہ صاحب زادہ محمد دیدہ دل صاحب، اور جتنے بھی معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. کوئی کوتاہی، کوئی سستی، کوئی غفلت ہم سے ہو گئی ہو تو خدا را معاف کیجیے گا، اور ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعائے خیر سب دوستوں کے لیے. یہ دعاؤں کے لیے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے، ان سب دوستوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا تقبل منا انك صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ. سلام اب ہمارا آقا لے لو، سلام اب ہمارا. صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو، سلام اب ہمارا. غم میں ڈوبے ہوئے ظلموں سے ٹوٹے ہوئے مدت ہوئی یا نبی، قسمت کو روٹھے ہوئے. روز محشر امتی کا، روز محشر
کا تم اشارہ آقا لے لو سلام اب ہمارا چاند کے ٹکڑے